نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں اللہ کی ایک بہت ہی قیمتی نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بیش قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار کی جاتی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اولاد عطا فرماتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اولاد نہیں بھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ لیکن اولاد کا ہونا اور اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بیش قیمتی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو پھر انسانوں کے اوپر اس بات کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، اور اس بات کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ تم اس چیز کو ضائع نہ کرو، اس چیز کو برباد نہ کرو، یا اس چیز کے برباد ہو جانے سے اس کی حفاظت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سبھی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، سبھی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، سوائے انسان کے دوسری جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ساری کے ساری ایک وقت تک اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور پھر اس مدت کے پورا ہو جانے کے بعد بچے ایک طرف اور ماں ایک طرف، کوئی کچھ دن تک، کوئی کچھ مہینوں تک، یا کوئی کچھ سال ڈیڑھ سال تک۔ اس کے بعد پھر سب نے اپنی اپنی زندگی میں الگ ہو جانا ہے۔ بس یہ جو ان کا وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اسی دوران ان کی ماں ان کو اس کائنات میں زندہ رہنے کے اصول سکھا دیتی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے یہاں زندہ رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا خیر خواہ ہے۔ اگر پرندہ ہے تو اس کو اس کی ماں اڑنا سکھا دیتی ہے، اگر شکاری جانور ہے تو اس کو اس کی ماں شکار کرنا سکھا دیتی ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی ان کی فطری اور زندہ رہنے کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے بارے میں سکھا دیا جاتا ہے، اور پھر سب الگ الگ۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ دن بعد وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہماری ماں ہے اور کون ہماری اولاد ہے۔ لیکن انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ نے وہ شعور رکھا ہے، اللہ نے وہ حس اور وہ بیداری رکھی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنایا ہے کہ یہ مرتے دم تک اپنے ان رشتوں کو نبھاتا ہے، اور اپنے ان رشتوں کو باندھ کر لے کر چلتا ہے، اور اپنے رشتوں سے گویا کہ بنا رہنا ہی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک خصوصی چیز رکھی ہے۔ اسی چیز کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ انسان کا بچہ دوسری مخلوقات کے بچوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بہت کچھ سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ زور دیا گیا بچوں کی تربیت پر اور ان کی تعلیم پر۔ تربیت کا مسئلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور تعلیم کا مسئلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جب اپنے گھر کے اندر آنکھ کھولتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، تو وہ سب سے پہلے متاثر جس ہستی سے ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، کہ ماں وہ ہستی ہے، اور ماں کا حصہ یا ماں کا کردار ایک بچے کی زندگی میں یہ ہے کہ اس کے آغاز سے ہی، اس کی ابتدا سے ہی وہ ماں کے پاس ہے، ماں کے حوالے کر دیا۔ باپ کا جو کام تھا اس نے کیا، وہ ابتدائی مرحلے سے ہی ماں کے حوالے، اور ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ 9 مہینے تک ایک عورت اپنے پیٹ میں ایک بچے کو رکھتی ہے، وہ بچہ وہیں پر اس کے پیٹ کے اندر ہی، اس کے رحم کے اندر ہی پروان چڑھتا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں سے نسبت، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر فوراً ماں سے گہری نسبت۔
یہ بھی ہوتا ہے شاذ و نادر کہ فوراً پیدائش کے وقت ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی گود نہیں مل پائی، ماں کا دودھ نہیں مل پایا۔ پرورش تو ہو رہی ہے، زندگی آگے تو بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ماں کی جو گود تھی، ماں کی جو ممتا تھی، ماں کا جو دلار تھا، وہ دنیا کی عورتوں کی ممتا اور دلار اور لاڑ ایک طرف، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کا دلار، ماں کی ممتا، ماں کی گود، ماں کا پیار وہ ایک طرف۔ تو بچہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی گود نہیں ملی تو وہ آگے نہیں بڑھے گا، بڑھتا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر، اکثر ہی تو بچہ ماں کی گود میں ہی رہتا ہے، تو پہلے سیکنڈ سے ہی، پہلے لمحے سے ہی وہ ماں کے قریب ہے، اس کی ماں کی گود میں اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی ماں کی گود میں وہ نشو و نما پائے گا، اس کی ماں کی گود میں وہ پھول کھلے گا۔ تو ماں اس کی سب سے پہلی معلم، اس کی معلم اول ماں ہے۔ اب اس ماں نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے، وہ بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹا رہے گا، ماں کے ہاتھ میں، گود میں رہے گا، ماں کے پہلو میں رہے گا، ماں کی ہر حرکت اور ہر سکنت کو دیکھے گا، ماں کی ہر ادا کو دیکھے گا، ماں کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو سنے گا۔ ماں جو بھی کر رہی ہوگی، چاہے وہ بچہ سمجھے یا نہیں سمجھے، بولے یا نہیں بولے، اس کو پہچان پائے یا نہیں پہچان پائے، لیکن وہ اپنی نگاہوں سے وہ پورا کے پورا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پوری کی پوری حرکت کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے، اور جو الفاظ اس کے ارد گرد بولے جاتے ہیں، جو باتیں اس کے ارد گرد بولی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں وہ سن رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری باتیں اس کے ذہن میں، اس کے دل دماغ میں اتر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، ان دیکھی ہوئی چیزوں کو وہ کیپچر کر رہا ہوتا ہے، اس پورے گھر کے ماحول کو، اور پورا گھر کا ماحول اس کے ذہن میں اتر رہا ہوتا ہے۔ پھر اب جیسے جیسے وہ بچہ آگے بڑھتا ہے، میچور ہوتا جاتا ہے، اس کی عقل پختہ ہوتی جاتی ہے، تو یہ چیزیں اور پختگی کے ساتھ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اب زبان بھی چلانے لگا، یعنی کہ زبان چلانے سے مراد یہ ہے کہ اب بولنے بھی لگا، اس کی زبان میں بھی حرکت آ گئی، تب وہ بچہ بولے گا کیا؟ وہ بچہ کیا بولے گا؟ وہ سارا کچھ بولے گا، یا وہ بات بولے گا، یا وہ زبان بولے گا جو وہ سن رہا ہے، جو ابھی تک اس نے صرف خاموش رہ کے سنا ہے، وہ جو الفاظ اس کے اندر گئے ہیں، تو یہ سارا کے سارا جو ماحول ہے، وہ ماحول کا پورا کے پورا اثر اب اس نے اپنے اندر اتار لیا۔ اب قدرت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اب تجھے بولنا ہے، اب تیری زبان میں حرکت آئے گی، اب تتلاتی ہوئی زبان سے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے وہ بچہ بولنے لگے گا۔ تو یہ کس کے حوالے رہا؟ یہ بچہ کہاں رہا؟ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے قریبی گھر والوں کے پاس، اپنے خاندان میں اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب اس بچے کی تربیت جس ماحول میں ہو رہی ہے، وہ پورا کے پورا ماحول اس کے اندر اتر رہا ہے۔ اب یہ پہلا دن ہی شروع ہو گیا بچے کی، یہ آغاز ہو گیا اس کی زندگی کا اور اس کی تربیت کا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہیں سے آپ کو تربیت دینی ہے۔ آپ انتظار مت کیجیے کہ یہ 3 سال کا ہو، یا 5 سال کا ہو، یا 7 سال کا ہو، یا بالغ ہو، تب اس کو سدھاریں گے، تب اس کو سکھائیں گے، تب اس کو راہ راست پر لائیں گے، تب اس کو ہم نیک بنائیں گے۔ یہ انتظار کرنا اپنی اولاد کو ضائع کر دینے کے برابر ہوگا۔ شروع ہی سے ہمارا دین کتنا عظیم ہے، یہ تو میں آپ کو بچے کے آنکھ کھولنے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب جس عورت کے رحم میں بچہ آ جاتا ہے، اب اس عورت کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس اعمال کا اثر اس بچے کی ذہنیت پر اترتا ہے۔ اب اس دوران، اس پیریڈ میں، اس وقفے میں کہ جب ایک عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس عرصے میں اس عورت کو کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں، کون سے کام اس نے کرنے ہیں۔ بھائی جس طریقے سے ایک حاملہ خاتون کو یہ ہدایات ہوتی ہیں، یہ نصیحتیں ہوتی ہیں کہ اب آپ پریگننٹ ہیں، اب آپ کو یہ چیزیں کھانی ہیں جس سے آپ ہیلدی رہیں گی، آپ کی باڈی کے اندر خون وافق مقدار میں رہے گا، آپ کے جسم کا واٹر لیول برقرار رہے گا، جس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو تقویت ملے گی، اس کو وافق غذا ملے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ کا بچہ ہیلدی رہے گا، آپ ہیلدی رہیں گی، بچہ ہیلدی رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر ویکنیس آ گئی، آپ کمزور ہو گئی، آپ کے اندر پانی کی کمی آ گئی، آپ کے اندر خون کی کمی آ گئی، یا آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی آپ کو بیماری ہے، یا آپ مستقل بخار میں رہ رہی ہیں، یا کسی چیز سے آپ جھوج رہی ہیں، تو اس کا پورا کے پورا اثر آپ کے بچے پر پڑے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں کہ مطلب پریگننٹ خاتون کا کتنا خیال گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کے آرام کا، اس کے کام کاج کا، کیا آپ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے اور چیزیں اور اہتمام اور رکھا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی لازماً ہوتی ہے
کہ اس عورت کا عمل، اس کا کردار، حتیٰ کہ اس کی فکر اور اس کی سوچ، کہ وہ کیا سوچتی ہے، اس کی کیا فکر ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا تاثرات ہیں، اس کے کیا معمولات ہیں، یہ سارے کے سارے بچے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کہاں سے آپ کو آپ کے بچے کی تربیت سکھا رہا ہے اور تعلیم کا گر سکھا رہا ہے؟ یہ بچہ ماں کی گود میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ماں کو کتنی ساری چیزیں کر کے چلنی ہے، کتنا خیال رکھنا ہے۔ جہاں اس کو اپنے جسمانی طور پر اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، وہیں اس کو روحانی طور پر اور اس کو اخلاقی طور پر اس کا مورل بھی ڈاؤن نہیں جائے، اخلاقی طور پر بھی اس کو اسٹرانگ رہنا ہے۔ یہ میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ نے بس کھولی ہی دل کے اوپر، دماغ کے اوپر۔ یہاں سے بچے کی تربیت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے اس کی تعلیم کا نظام، اس کی فکر بن رہی ہے۔ اور یہ دنیا میں کارنامے ہوئے ہیں ان بچوں کے، اور ان کی ماؤں نے پھر ان کی رودادی سنائی ہے کہ آج ہمارا بچہ جس مقام پر پہنچا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہماری محنت یہاں سے شامل ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ گود میں آنے سے پہلے پیٹ سے ہی ماں نے یہ تربیت کی، اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھا۔ اسی لیے تو دین کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا، اب آپ کو ماں کو، وہ خاتون جو حاملہ ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو فضولیات سے بچنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، معاصی سے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کیونکہ ماں اگر کوئی گناہ کر رہی ہے، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میں ان سے مخاطب ہوں، اگر اس دوران ماں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس کا اثر اس بچے کے اوپر جا رہا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز کھا لیتی ہیں ایسی جس سے تکلیف ہو تو اس کا اثر جاتا ہے، تو ویسے ہی گناہ اور معصیت کا اثر بھی جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کس صحبت میں وہ عورت ہے، کس ماحول میں وہ عورت ہے، اس کے ارد گرد کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی عورت جس ماحول میں ہے، جس صحبت میں ہے، جس فکر میں ہے، وہ ویسے ہی سوچ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے اس بچے کی ذہنیت یہ یہاں سے۔ اب آج تو دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آپ کا موبائل فون رکھا ہوا ہے آپ کے جیب کے اندر، لیکن وہ آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کھولتے ہیں، جب آپ اس کو چلاتے ہیں، تو جو آپ نے باتیں کی ہیں، جو آپ نے سنا ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ سارے کے سارا آن اسکرین آپ کو وہ ایڈورٹائزنگ شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو دکھنے۔ یہ مشین ہے، یہ تو موبائل فون ہے، مشین ہے نا، یہ تو بے حس چیز ہے، ٹیکنیکلی چیز ہے۔ جب یہ ہمارے ماحول کے اثر کو اس طرح قبول کر لیتا ہے، آپ 4 لوگ بیٹھ کر بات کریں، موبائل فون کا استعمال ہی نہیں کریں، اس کا ڈیٹا آن کر کے اپنے پاس رکھ لیں، وہ آپ کی ساری باتیں سن لے گا۔ ابھی جب آپ ان سائٹس کو کھولیں گے، ان اپلیکیشنس کو چلائیں گے، تو ان کے اوپر آپ کو وہ اشتہارات دکھنے لگ جائیں۔ آپ یوٹیوب اگر چلاتے ہیں، آپ فیس بک اگر چلاتے ہیں، اس پر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لیا، انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ لیا، اب مسلسل آپ کو اسی نوعیت کے، اسی کیٹیگری کے، اسی طرح کے ویڈیوز مسلسل آنے لگیں گے۔ آپ نے کوئی سرچ نہیں ڈالا، آپ نے سرچ کیا ہی نہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا، آپ کا دماغ اس کی طرف متوجہ ہوا، آپ نے نگاہ اس پہ گاڑی، مینس آپ نے تھوڑا سا وقت اس کو دیا، آپ وہ سارا کے سارا۔ تو ایک ماں جس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ جس ماحول میں ہے، جس صحبت میں ہے، جو سوچ رہی ہے، وہ سارے کے سارا اس بچے کی ذہنیت میں منتقل ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارا اس بچے کے اندر اتر رہا ہے۔ پھر وہاں سے اس بچے کی اب نشو و نما، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا مزاج، اس کی نیکی، اس کی خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی بھائی یہاں سے۔ اب آپ اس پیریڈ میں، اس دوران، اس مرحلے میں، اس عرصے میں اگر آپ اپنے بچے کا اس اعتبار سے تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے، اور لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے دینی کے ماحول میں، معصیت کے اور گناہوں کے ماحول میں وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھے گا، تو وہ دنیا میں آ کر آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ اسی ماحول میں پھر جائے گا، اس ماحول سے زیادہ متاثر ہو۔ اللہ اگر ہدایت کھول دے اور اللہ اگر کسی کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ کر دے، تو پھر وہ ایک بات اور الگ ہے کہ پھر شرک و کفر کے دلدل سے بھی نکل کر آ جاتے ہیں۔ لیکن اصول تو یہی ہے نا، اصول اور ضوابط تو یہی ہے نا، یہ اللہ نے بتا دیا اسی لیے کہ آپ اس طرح سے رہو۔ اب بتا چکے ہیں تو پھر اب وہ چیز لاگو ہوگی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس دوران، اس پیریڈ میں ماں کی صحت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی میڈیسینز کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی غذا کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی روحانیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے پریگننٹ ہیں، نماز پڑھنے میں آپ کو دقت آ رہی، چلیے چھوڑیے، ابھی نماز چھوڑ دیجیے۔ اسی دوران رمضان آ گئے، ارے پانی کی کمی ہو جائے گی، روزے چھوڑ دیجیے، فلاں کام چھوڑ دیجیے، فلاں کام، مطلب روحانیت سے دور اور دور، جہاں اور قریب آنا تھا، اور قریب آنا تھا، اتنا قریب آ جانا تھا کہ اس کا پورا ماحول ہمیں ایک دینی، اسلامی، روحانی بنا دینا تھا، تاکہ وہ ایک ماں روحانیت میں آ جائے، اور پھر اس روحانی ماحول میں وہ بچہ اس ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھے، پھر وہ جب اس دنیا میں آئے تو روحانیت کا غلاف اس کے اوپر ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ اس دوران اہتمام کے ساتھ ان خواتین کو جو حاملہ ہیں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا معمول، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کا اہتمام، اسی کے ساتھ خوش رہنا، خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں تعلیمات تھی اسلام کی۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھرانوں سے یہ چیزیں رخصت ہو گئیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں نے کاپی کر لی اور وہ اس کو پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی، ابھی ایک صاحب نے
RSS کے اوپر بات چل رہی تھی تو انہوں نے ان کی کارکردگیوں میں سے ایک کارکردگی یہ بھی بتائی کہ ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کہ وہ حاملہ اور خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو وہ کہیں پر اکٹھا کرتے ہیں، اسکرین لگاتے ہیں، اور وہاں پر وہ کیریکٹر اور وہ کردار جنہوں نے ہندوتو کا بہت کام کرا ہے یا ہندوتو کا جنون ان کے اوپر طاری تھا، ان کی فلمز اور ان کی ویڈیوگرافی یا ان پر بنی ہوئی ڈاکیومنٹری یا پروگرامز ان خواتین کو دکھائے جاتے ہیں۔ کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ میڈیکلی ریسرچ ہے ان کے پاس، انہوں نے کی ہے یا اس ریسرچ کو فالو کر رہے ہیں کہ اس عورت کے اوپر ان سب دیکھی ہوئی چیزوں کا، ان سنی ہوئی چیزوں کا اثر پڑتا ہے، تو یہیں سے وہ بچہ جو ہے اس کے اوپر یہ شدت آئے۔ یہ کام تو ہمارے تھے، ہمیں ہمارے دین نے بتائے تھے، لیکن آج کہاں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے حلقے، ہمارے گھرانے محروم ہیں۔ پھر جب بچے بے دین پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر رونا روتے ہیں کہ اب معلم کے پاس بٹھاؤ تو اب دعا کرواؤ، تو اب یہ کرواؤ، تو اب وہ کرواؤ، تو بات بہت آگے جا چکی ہوتی ہے۔ اصول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا پہلے ہی دن سے یوں تو ماں کو خود نیکوکار زندگی گزارنی ہے، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو نیکوکار زندگی گزارنی ہے، لیکن اب جب اس کی گود میں، اس کے پیٹ میں اگر ایک بچہ، ایک زندگی آ گئی تو اب تو اس کو اور خاص ہو جانا ہے، اب تو اور اس کو اہتمام اور خیال کر جانا ہے، یہاں سے اس کو لے کے چلنا ہے اپنے بچے کی تربیت۔ اب یہاں تک کی تو جو بات تھی ایک خاتون کی تھی، ایک عورت کی تھی کہ اس کو خیال رکھنا ہے، اس کے گھر والوں کو خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد اب آپ دیکھو ہمارا دین کتنی زبردست تربیت کر رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیا ہدایات ہیں؟ اس کے سیدھے کان میں آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، اس کے الٹے کان میں آپ جو ہے آپ اقامت، نماز کی اقامت، یہیں سے اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے نام کی وحدانیت اور الوہیت کا نعرہ اس کے کان میں گونج جائے۔ اور وہ بچہ، ہم اس کو سنا تو دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن پریکٹیکلی زندگی میں نہیں دکھا پاتے، تو وہ سنے میں سے زیادہ اس پریکٹیکلی کا اثر اس پر جاتا ہے۔ اذان تو دلوا دی، اقامت تو پڑھوا دی، لیکن اب وہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے اور جس ماحول میں وہ بڑھ رہا ہے، پروان سے چڑھ رہا ہے، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس اذان پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اس اقامت پر کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے دن سے دین نے کہ اللہ کا نام اس کے کان میں جائے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں اترے، اللہ کی الوہیت کا اقرار اس کے دل میں اتر جائے، یہیں سے آپ کو لے کے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بچے کے کان میں الفاظ جو گونجے وہ اللہ اکبر کے، اللہ کی کبریائی اور اس سربلندی کے اور اللہ کی عظمت کے۔ کوئی نیک شخص آئے، گھرانے کا ہو، خاندان کا ہو، معاشرے کا ہو، نیک اور دیندار آئے، اور پھر جو ہے اس کی سنت تحنیک ہو، وہ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ، اس زمانے میں کھجور ہوتی تھی، وہ نیکوکار شخص اس کو چبائے، اور چبانے کے بعد اس کو جو ہے لٹ پٹ کر لے، اور پھر وہ اپنی تحنیک کرے کہ اس کے ایک دو بوند اس کے جو ہے اس کے دہن میں، اس کے حلق میں ڈالے جائیں، تاکہ وہ نیکوکاری اور پرہیزگاری اور وہ تقویٰ اس کے اندر جائے۔ دیکھیے آپ کیسی تربیت ہو رہی، یعنی جو غذا اس کے اندر جا رہی وہ پاکیزہ، اور پاکیزہ کے ساتھ ساتھ کسی نیک شخصیت سے منسلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی تھی، جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے تحنیک کی ہے، کھجور کو چبا کر اس کی رطوبت بنا کر اس کو ڈالی۔ کہاں ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ مٹھائیاں بڑھ جاتی ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ بچے کی روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی روحانیت بنتی ہے، اس کے اندر وہ نیکوکاری اور وہ تقویٰ کا ایک ذریعہ آپ ڈالتے ہیں، اور اس کی تقدیر ضرور ہے، لیکن یہ اعمال ہے جو ظاہری اعمال ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے مرحلہ، اب وہ سمجھنے لگا ہے نا، وہ ریئیکشن کرنے لگا، اب وہ گردن کو ادھر سے ادھر پھیرنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں چلنے لگیں، وہ آواز کو ابھی پہچانتا نہیں ہے لیکن سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اب یہیں سے اب آپ کو اس کے سامنے سچ بولنا ہے، صداقت والی باتیں کرنا، سچائی۔ تو یہ کون؟ گھر والے کریں گے، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یہ گھر والوں کا حال ہے۔ آپ بچے سے زندگی بھر جھوٹ بولتے رہیں، لیکن جب آپ اس سے قضیہ کریں، اس سے معاملہ کریں، اس سے کوئی ڈیل کریں یا اس سے کوئی بات کریں تو اب آپ امید کر رہے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے صحیح بولے۔ آپ نے ساری زندگی اس کے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹ بولتے رہے، لیکن کوئی نوبت آئی، اب آپ اس سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ میرا بچہ مجھے صحیح بولے، یا وہ صحیح نہیں بولتا تو اب آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں، اس پر سختی کر رہے ہیں، اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ تو بھائی اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو تماچا لگائیے، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو سزا دیجیے کہ اس کو جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا۔ آپ معاشرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، آپ ماحول پہ الزام ڈال رہے ہیں، آپ مدرسے پہ، آپ اسکول پہ الزام ڈال رہے ہیں، آپ اس کے دوست یاروں پر الزام ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ غلط ماحول آپ ہی دے چکے ہیں نا اس کو۔ گھر وہ اسکول میں جانے سے پہلے، مدرسے میں جانے سے پہلے، محلے میں اور معاشرے میں آنے سے پہلے، دوستوں کے نسبت میں آنے سے پہلے تو آپ کے گھر میں رہ چکا ہے، آپ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے، تو وہاں سے سیکھا ہے، وہ وہاں سے وہ بات اس کے اندر آئی ہے۔ تو یہ بچے کو یہاں سے بچپن سے سکھانے والی، اور یہیں سے پھر اس کو دھیرے دھیرے اس کی ذہنیت کو بنانے کیا تربیت کی ہے اکابرین کی، ان کی اماؤں نے۔ سلام ہے ان ماؤں کو کہ واقعی جن کی محنت اور جن کی قربانیوں پر اس دنیا میں اس انسانیت کو ایسی عظیم اور روحانی شخصیتیں ملی ہیں، جن کی اماؤں نے جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ابھی یہ جو چیزیں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی نا، آپ نے بہت ہلکی سمجھی ہوں گی، مجھے یقین ہے اس بات پر۔
یہ ہمارا حال ہے، یہ امت کا حال ہے. یہیں پر اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے 2,000-1,500 کی فیس آپ سے لیتا اور اپنے کیبن میں بٹھا کر آپ سے یہ باتیں کرتا تو آپ ضرور اس کو سیریس لیتے، اس پر آپ ضرور عمل کرتے. یہ ذہنیت ہو گئی نا ہماری. لیکن ہم نے یہ باتیں صرف کی ہیں آپ سے، ہے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کی ہے، بڑی ذمہ داری سے کی ہے، تو اس کا کوئی اثر مجھے نہیں پتا کون لے گا کون نہیں لے گا. ابھی بھول جائیں گے مسجد سے باہر جانے کے بعد ہی، فوراً بھول جائیں. جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا ان کو کھانے کی یاد آئے گی، جو دکان چھوڑ کر آئے ہوں گے وہ ان کو دکان کی فکر ستائے گی، جو کوئی اور کام آگے پیچھے کر کے آئیں گے ان کو وہ کام آگے پیچھے یاد آ جائے گا. اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد سارا دماغ کے اندر سے پورا کے پورا ختم. اگلے ہفتے دیکھیں گے پھر کچھ نیا. اور فیس دے کے آتے کسی ڈاکٹر سے، اس کا اپائنٹمنٹ لے کے آتے، 10-20 نمبر کا ویٹ کر کے آتے، تو پھر اس کے ایک ایک جملے کو جو ہے سنتے. ایک مولوی صاحب بیچارہ مسجد میں بیٹھ کے 20-25 منٹ رگڑ دیں تو وہ دکھ جائے گا، لیکن ایک ڈاکٹر کی گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد وہ 2-3 منٹ کی بات کر لے. ابھی کل ایک اندور جانا ہوا ایک ڈاکٹر کے یہاں، تو ایک صاحب ملے کہ یار 11 بجے سے بیٹھا تھا اور 5 بجے نمبر آیا اور ڈاکٹر صاحب نے 4 منٹ بات کی. کم از کم 20-25 منٹ بیٹھے ہی لیتے، بات ہی کر لیتے تو سکون مل جاتا. تو وقت کہاں گزر جاتا ہے، کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں لگ رہا پتہ ہی نہیں. میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ہوا میں نہیں بتا رہا، میرے بہت درد کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ، عمل کرنے کی غرض سے بتا رہا ہوں، عمل کرنے کی وجہ خاطر بتا رہا ہوں کہ عمل کیجیے، اسی میں خیر ہے. ورنہ میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے سننا. میں کہہ جاؤں گا آپ سن جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، نقصان آپ کا ہی ہوگا. یہ بھی میں کلیئر کروں. ایسی تربیت ہمارے اکابرین کی ہوئی ہے، جن چیزوں کو ان کی والداؤں نے، ان کے گھر کی خواتین نے جن چیزوں کو اہمیت، اب بچے کی تربیت کرنی ہے، اس کو سچ بولنا سکھانا. اب اس کو سچ بولنا سکھانے کے لیے 101% سچ گھر والوں کو بولنا پڑے گا. آپ کو تو اس معیار میں پورا کھرا اترنا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ امید کریں کہ بچہ سچ. اس کو دیانت داری سکھانی ہے، اس کو للہیت سکھانی ہے. آپ بچے سے کہتے رہو کہ نماز پڑھ، آپ خود نہیں پڑھے تو وہ خاک پڑے گا. آپ بچے سے کہتے رہو سچ بول اور آپ خود نہیں بولے تو آپ خاک بولے گا. آپ بچے سے بولے کہ بیٹا ہوم ورک کمپلیٹ کر اور آپ خود اپنا کام، اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں تو وہ خاک پوری کرے گا. وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا کہ ابا جی کیا ہے، دیکھ رہا ہے نا کہ اماں جی کیا ہے، دیکھ رہا ہے نا کہ دادا کیا ہے، دادی کیا ہے، چچا کیا ہے، پھپھی کیا ہے. ایک ایک فرد گھر کا اس کا اثر وہ بچہ لیتا ہے. چاہے وہ چاچا ہو، چاہے وہ پھپھی ہو، چاہے وہ چچی ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ارد گرد وہ بچہ رہ رہا ہے، اس کا اثر اس کے اندر، اس کی صحبت جاری، اس کے خیالات جا رہے ہیں. تو یہاں سے ہمارا دین ہمیں تربیت کرنا سکھا رہا ہے، پورا ایک ماحول سکھا رہا ہے کہ بچے کو آپ کو 14 سال تک لانے سے پہلے ان تمام کاموں کو کر کے آنا ہے. پھر 14 سال کی عمر میں جب وہ پختہ ہو گیا، جب وہ بالغ ہو گیا، جب اس کے اوپر شریعت نافذ ہو گئی، شریعت کے قوانین اس کے اوپر لاگو ہو گئے، اب وہ پہلے ہی دن سے جو قدم اٹھائے گا دین اور شریعت کے دائرے میں، اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کے لیے خیر ہوگا. اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کے لیے اس دنیا اور آخرت کی برکت ہوگا اور ثواب ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اس نے غلط قدم اٹھایا، اس نے غلط کام کیا تو معاشرہ بعد میں ذمہ دار ہے، مدرسہ اسکول بعد میں ذمہ دار ہے، جن لوگوں کی صحبت میں ہے وہ لوگ بعد میں ذمہ دار ہیں، پہلے ذمہ دار آپ ہیں. آج لوگ رونا رو رہے ہیں صاحب. ایک بڑا چرچا چل رہا ہے مسلم کمیونٹی میں کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، ان کے سمپرک میں آ رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ 1-2 دن کا یا 2-4 مہینے کا یا 1-2 سال کا تو معاملہ نہیں ہے. اس کے پہلے تو پوری کی پوری داستان لکھی جا چکی ہے. اس بچی کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے جہاں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اس میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی لاپرواہی کے بغیر، ماں باپ کی غیر ذمہ داری کے بغیر وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا تھا اس سے اس کی زندگی. سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے قصوروار ماں باپ. لیکن آج سارا رونا کس پہ پھوڑ دیا؟ مولویوں پہ. سارا ٹھیکرا کس کے سر پہ رکھ دیا؟ مولویوں پہ. جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سب نے اپنی اپنی نہیں سمجھی اور سارا رونا پھوڑ دیا مولویوں. مولویوں کو تقریر کرنا چاہیے تھی، مولویوں کو بیان کرنا چاہیے، مولویوں کو نصیحت کرنی چاہیے تھی، مولویوں کو کچھ اصول بنانے چاہیے. اب مولوی بیچارہ اصول بنا بھی دے تب اصول کو سن کون رہا ہے، اس پہ عمل کون کر رہا ہے، اس کے ساتھ سنجیدہ کون ہو رہا ہے؟ یہ تو گھر والوں کا، ماں باپ کا کام ہے نا. تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ہم اپنی بچیوں کو کفر اور شرک کی گندگی اور پلیدگی بھی نہیں بتا پائے، اس کا گھنونا بن بھی نہیں بتا پائے، اس کی ناپاکی بھی نہیں بتا پایا. آج مسلم بچیوں کا آپ حال دیکھو کیا حال بنا پڑا. یہ سب بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم میں کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ تو پہلے ہی دن سے ان کو دی جانی چاہیے. اب وہ ماں پیٹ میں بچہ لیے سیریل کھول کے بیٹھی ہے، وہ اپنے سارے گھر کی اچھی بہو کون گھر کا کام کاج کر لے، سب کی سن لے، ہے نا. اور پھر بھائی اب بچا ہوا وقت بھلی سیریل میں دیکھے، وہ موبائل چلائے. اچھی بہو ہے، وہ بہت اہم چیز ہے. پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ سیریل میں عورتیں قدرتی طور پر بہت جذباتی ہو، مردوں سے زیادہ جذباتی ہو. ایک بند کمرے میں ایک عورت کو کوئی چیز دکھائی جائے، مرد کو کوئی چیز دکھائی جائے تو اس سے کہیں زیادہ، مرد سے کہیں زیادہ عورت متاثر ہوگی، اس کا اثر اس کی ذہنیت پہ آئے گا، وہ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے گی.
مرد اتنی جلدی نہیں ہوتا، مرد کے ایموشن اتنے کمزور نہیں رکھے ہیں قدرت نے اللہ نے کہ اس کو ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو کہ کوئی رو دیتا ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن عورت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. اب وہ اتنی ایموشنل ہو کر وہ سب چیزوں کو دیکھتی ہے، اس میں کیا کچھ نہیں بتایا جاتا، کیا کچھ نہیں. آج تو سارے کے سارے افیئرس پہ چل رہے ہیں کہ اس کا اس سے ٹاکا، اس کا اس سے ٹاکا، وہ اس کو لے کے بھگا، اس نے اس کو لایا، اس نے اس کو چھوڑا، اس نے اس کا یہ کرا، اور ساس نے بہو کو یہ پیترا دکھایا، بہو نے ساس کو یہ پیترا دکھایا، وہ نن کے ساتھ یہ چال چلی اور بھابھی بھاوج نے اس کو یہاں الجھایا. یہ ساری تو چیزیں، وہ تو پوری انڈسٹری اسی چیز پہ چل رہی اور وہ دیکھے جا رہے ہیں. اس پر کوئی پابندی، کوئی بین نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، دیکھے جا رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہی عورت، اس کا پورا اثر اس کا لے رہی اور پورا کے پورا اثر بچے کے. اور وہ پھر اب وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ کیا بنے گا، وہ کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا اس کا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور آپ کی پیدائش پوری کائنات میں انوکھی. دو ہستیاں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آدم تو وہ ہیں کہ جن کو مٹی منگوا کر اللہ نے کن فیکن کا شاہکار بنایا، کن فیکن ہو گئے. حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ بغیر باپ کے اس پوری کائنات میں. حضرت آدم کو اگر اس سے جو ہے مستثنیٰ کریں تو حضرت عیسیٰ جو اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک میل اور ایک فیمیل، ایک نر اور ایک مادہ، جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کی جنس کا دوسرا بچہ وجود میں آتا ہے. یہ اللہ کی اس کائنات کی پروسیس ہے، تخلیقی نظام ہے اللہ کا. لیکن حضرت عیسیٰ کا ایسا انوکھا اللہ نے کہ اس دنیا میں ان کی پیدائش کی کہ جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں بغیر کسی مرد کے تعلق میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بطن میں آئے. جیسے ہی بطن میں آئے پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہا کہ مریم آپ اس کمرے میں سپریٹ ہو جائیں، ہم آپ کو کھانا اور پانی اور کھانے کے لیے بہترین تازہ پھل اور بہترین ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ کو خود یہاں مہیا کریں گے، آپ یہ کھائیے اور یہ پیئیے. اب اس بند کمرے میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس بند کمرے میں آپ کو ہمارا ذکر کرنا ہے، اس بند کمرے میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس بند کمرے میں ہماری وحدانیت، ہماری الوہیت، ہماری تخلیق کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنی ہے. آپ یہ کریں گی دنیا کا انوکھا بچہ. حضرت عیسیٰ جو جن کو روح اللہ کا لقب ملا، ان کے پیٹ میں آنے کے بعد ان کی ماں کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ ذکر و اذکار کیجیے، نیکوکار بن کے رہیے، آپ نماز پڑھیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کریے. تو یہ بچہ آپ کا پھر اس دنیا میں جب آنکھ کھولے گا، قدم رکھے گا، تو یہ بچہ پوری دنیا کے لیے انوکھا. یہ کیا ہدایات ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ کتنی بڑی بات قرآن نے ہمیں سکھا دی کہ ایک عورت جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو علم ہو جائے کہ ہاں میں حاملہ ہوں، اسی دن سے فوری طور پر اس کو کتنا پابند ہو جانا چاہیے تھا، کتنا خیال رکھ جانا چاہیے تھا، کتنا اس کو سلیقہ برتنا چاہیے تھا اور کتنا وہ لحاظ کر کے اس کو چلنا تھا. لیکن کہاں ہو رہا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے، ایک عظیم و شان ہستی اور نبی اللہ بنے. ایسی طریقے سے اور ماضی قریب کی یا ماضی بعید کی، قریب زمانے کی یا اور گزرے زمانے کی جو والداؤں کے جو واقعات، ہم تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی ان خواتین کا بچوں کی تربیت کرنے کا جذبہ تھا، ہے نا. بزرگ ہیں جن کی والدہ اللہ سے ہونے کا یقین، آپ بارہا سنتے ہیں ان واقعات کو. اللہ سے ہونے کا یقین اب سکھانا ہے. تو کیسے سکھانا ہے؟ بچہ سمجھنے لگا، بولنے لگا، مانگنے لگا، تو ماں کو سب سے پہلی فکر کیا ہوئی؟ یا بچے کے اندر شعور آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ایک بہترین اچھے اسکول کا انتخاب، کہ جہاں ہمارے بچے کے لیے، ہمارے بچے کا دنیاوی ایجوکیشن بہت اچھا ہو اور وہ بہت اچھا قابل بنے، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے. وہاں ماں سب سے پہلے کیا فکر کر رہی کہ میرے بچے کے اندر اللہ سے ہونے کا اور اللہ سے لینے کی عظمت ہے. اگر یہ اللہ سے ہونے کا یقین اتر گیا اور اللہ سے لینے کی عظمت آ گئی تو یہ دنیا کی جنگ جیت گیا. اور وہ سکھانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا میں نہیں دے سکتی، دینے والا اللہ ہے. وہ پوچھتا ہے اماں کیسے لوں اللہ سے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ جائے نماز بچھا اور یہ 2 رکعت اس طرح سے پڑھ اور اللہ سے دعا کر، ہے نا. اللہ کا فرشتہ آ کے میرے کان میں بتائے گا کہ فلاں جگہ ہم نے وہ چیز رکھ دی، تو وہاں جا کے دیکھے گا وہ چیز ملے گی. وہ بچہ ماں کی بات سنتا ہے. کون بچہ نہیں سنتا؟ بچے ماں کی جو سنتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ آج شکر کھانی ہے، آج مٹھائی کھانی ہے، یا فلاں چیز کھانی ہے. اور ماں تو سن رہی ہوتی ہے نا، تو ماں وہ چیز رکھ کر کہیں جا کر چھپا دیتی ہے. ابھی بچہ آتا ہے، وہ ماں کہتی ہے کہ اللہ نے رکھ دی ہوگی، جا کے دے. تو یہ عظمت اللہ کے ہونے کی، اللہ سے ہونے کی. اب یہ واقعے میں آگے لکھا ہے کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ماں کسی ضروری کام سے چلی گئی. اب بچہ جب آیا اور اس کو بھوک لگی، اس کا تو مزاج بنا ہوا تھا نا کہ دے گا تو اللہ، اور اللہ سے تو لینا ایسے ہی ہے. تو اس بچے نے تو جانماز بچھائی اور مانگا اپنے اللہ سے اور جا کے ٹٹولا تو مل گیا جو مانگا تھا. اب ماں آئی گھر، اور ماں نے جب بچے کو مطمئن دیکھا اور خوش و خرم دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کچھ کھایا نہیں کھایا؟ اماں آج تو اللہ نے بہت مزیدار کھلایا، حسب معمول اور اچھا کھلایا. ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ اس نے پوری روایت سنائی کہ اماں لگی بھوک، بچھائی جا نماز، پڑھی 2 رکعت نماز اور جا کے تلاشا تو کھلا جگہ وہ چیز بھی.
تو یہ وہیں گر گئی سجدے میں کہ اللہ واقعی تیری قدرت ہے جی، ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو کتنا کر کے دکھا دے، روز تو میں رکھ رہی تھی لیکن آج تو نے غائبانہ طور پر رکھ دی۔ یہ اللہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا ایسا مزاج بنائیں گے تو زمانے کی کوئی آگ نہیں جلا پائے گی، کوئی ایرا گہرا نتھو کھیرا آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اسلام سے باہر نہیں کر پائے، کوئی متاثر نہیں کر پائے۔ آپ تربیت تو ایسی کرو، آپ تعلیم تو ایسی دو، آپ ماحول تو ایسا دو، آپ اس کے لیے بیدار اور فکر مند تو ایسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب